اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر کے عنوان کے تحت یہ 17ویں تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے ظاہر ہے کہ اپنی تقریر میں جن معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس میں بنیادی اور اہم ترین مرحلہ صبر تھا، اور میں نے جس قول کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی وہ کلام امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے تھا کہ جہاں ارشاد ہوا فاستشعروا الصبر فإنہ ادعاء الی النصر، کہ دیکھو صبر کو اپنا شعار بناؤ، شعار زندگی صبر ہو، اس لیے کہ وہ زندگی کسی کام کی نہیں کہ جس میں فتح و نصرت ہی نہ ہو۔ ایسی صورت میں کہ جہاں انسان تمام مادی حقیقتوں کے ساتھ زندہ ہے، اس کو یہ درس دینا کہ کامیابی و کامرانی اور منزل مراد کو پا لینا یقیناً ہر شخص یہی چاہتا ہے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے جن مراحل کو اور جن منازل کو تمہیں طے کرنا ہے ان سے بھی آگاہ رہو، خبردار رہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ صبر مرحلہ وار اپنی انتہا پہ پہنچا، مرحلہ شوق و شفق و زہد و ترقب سے گزر کر اب جب وہ انتہا پر آیا تو گویا اس نے رجوع کیا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، رجعت اس کی ہوئی معبود حقیقی کی بارگاہ میں، اور یہی کمال انسان و انسانیت ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے سے رجوع کرے۔ رجعت اگر واپسی کے معنی میں ہو تو صحیح ہے، اور رجعت کے معنی اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے تب بھی صحیح ہے۔ جہاں سے آغاز سفر کیا وہیں پر منتہی ہونا ہے سفر کو۔ یہ ہماری کل کی گفتگو تھی، اور نتیجہ اس میں جو آپ نے اخذ کیا وہ یہ کہ صبر نصر کی منزل تک لے جاتا ہے، اور مجسم ہو جائے تو صابر ناصر سے ملا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ سرکار رسالت مآب سے زیادہ صابر اور کون ہوگا، کون ہو سکتا ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی صبر کرنے والا گزرا ہو۔ تو
صابر کو انتہا میں ناصر مل گیا، صبر کو نصر کی منزل حاصل ہو گئی۔ یہ تھی کل کی تقریر اور یہ تھے وہ معروضات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اہم ترین تاریخ ہے، یوم بدر کے تعلق سے جانے والی تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ یوم بدر 2 ہجری میں واقع ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ میں بڑے مباحث ہیں، بڑی باتیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے بلکہ کچھ اسپیکولیٹ کرنے والوں نے اسپیکولیشن بھی قائم کی ہے کہ حقیقت میں بدر کیسے واقع ہوئی۔ میرا نہ مقصد بدر کو پڑھنا ہے، نہ میں جنگ بدر کے تعلق سے کچھ اس انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حرب و ضرب کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر ایک اصولی بات ہے اور اس اصول کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ میرے مضمون سے بڑی ہی اس کی اگر میں یہ کہوں کہ انسیت ربط و ضبط کے تعلق سے ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت کو پیش نظر رکھیے، کہیں بھی بدر کے تعلق سے تاریخ لکھی جائے گی تو سرنامے میں ہمیشہ یہ آیت لکھی جائے گی کہ اللہ نے تم سب کی مدد کی بدر میں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ، جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے، تم طاقتور نہ تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس ہمت نہیں تھی، تمہارے پاس یہ کیفیت نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں تم دشمن پر غلبہ پا لو۔ اللہ نے تم سب کی مدد کی، اور اس کے بعد کہا دیکھو اب نتیجے میں اللہ سے ڈرو اور اس کے ساتھ ہی اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیتیں جب پڑھی جائیں تو آیت کے اختتامی مراحل کو سرسری نہ پڑھیے، اس لیے کہ جیسے کتاب کا آخری حصہ ایک پورا سبق دیتا ہے، ویسے ایک آیت کا آخری حصہ پورا نتیجہ آپ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ یہ سورہ آل عمران اب پہلی لڑائی ہے، پہلا غزوہ ہے، اور سن 2 ہجری ہے، اور اس پر گفتگو کرنے والوں نے بڑی گفتگو کی ہے، مگر میں آپ کی توجہات کو جس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے اصول تو سمجھیے کہ وہ مدد کب کرتا ہے، پہلے یہ تو سمجھیے کہ وہ مدد کیسے کرتا ہے، پہلے یہ تو جان لیجئے کہ وہ مدد کیوں کرتا ہے۔ اگر ذہن میں تصور یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام لے کے کھڑا ہو جائے اور اس کی جانب سے مدد شامل حال ہو جائے گی، ملائکہ کا صعود و نزول ہو جائے گا، اور ملائکہ مصومین آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے ملائکہ منزلین بھی کہا گیا، نازل ہونے والے ملائکہ، وہ جو جنگ کا نشان لگائے ہوئے تھے وہ ملائکہ۔ اب اگر ذہن میں یہ ہے کہ فقط ہم نام لے اللہ کا اور ہم ظاہر ہے کہ اس کی نصرت کے قابل ہو جائیں، تو کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انسان نصرت الہی کے قابل بنتا کیسے ہے، وہ کیا صورت ہے کہ جس کے نتیجے میں الہی نصرت انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، کوئی مفکر نہیں دے سکتا، کوئی مدبر نہیں دے سکتا، کوئی مورخ نہیں دے سکتا، کوئی محدث نہیں دے سکتا، کوئی خطیب نہیں دے سکتا، کوئی مفتی نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب اگر ملے گا آپ کو تو وہ قرآن ہی سے
ملے گا کہ جہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والے، اگر یہ آیت کا آغاز ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے آیت اور گفتگو ہو رہی ہے ایمان والوں سے، وہ جو صاحب ایمان ہے، تو یاد رکھیے کہ اس میں پھر اپنی جبرن شرکت کو اور اپنی قہرن شرکت کو لازم نہ سمجھیے، اس لیے کہ گفتگو ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایمان کے کسی درجے پہ آپ ہیں، یہاں آپ سے مراد یہ سامنے بیٹھے ہوئے احباب نہیں، بلکہ وہ تمام جمعیت جو اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ مسلم کہلاتی ہے، مسلمانوں سے گفتگو ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب یہ سنیں کہ اپنے آپ کو کوالیفائی سب سے پہلے کرنا ہے۔ اگر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، تو یہ آپ کیسے سمجھنے لگے کہ یہ ہم سے گفتگو ہو رہی ہے جبکہ ہم ایمان کے تقاضوں ہی کو پورا نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی آٹومیٹک کسی حوالے سے آپ کا انکلوژن ہو جائے گا اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں اور آپ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ قرآن تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایمان کے مراتب کیا ہیں، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے منازل کیا ہیں، ہم کون سی منزل پر ہیں، ہمیں کیا خبر، ہم کیا جانیں؟ گفتگو تو ہو رہی ہے ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو لکھنے والوں نے لکھا اس میں بہت سے ایسے ہیں جو کوالیفائی ہی نہیں کرتے، بہت سے ایسے ہیں جو سرکار رسالت مآب کے زمانے میں رہتے ہوئے، ساتھ رہتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ کڑی شرائط ہیں صاحب ایمان ہونے کے لیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان ذہنوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو نہ صرف یہ کہ وسعت نگاہ رکھتے ہیں بلکہ وسعت فکر کے بھی حامل ہیں۔ اے ایمان والو، دیکھو یاد رکھو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم ویثبت اقدامکم، اب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم نصیب کرے گا۔ یہ ہے وہ سلسلہ جس کی طرف آپ کی میں چاہتا ہوں کہ توجہات ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر ظاہر ہے کہ شغف صرف پڑھنے کا ہے تو ثواب ہے، لیکن اگر اس میں تفکر اور تدبر شامل کر دیا جائے تو وہ معراج ہے، اور اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ ذوق اور شوق کی ضرورت ہے بلکہ ایک خاص جستجو بھی چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ ریسیپروسٹی ہے ریلیشن شپ میں، ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ کوئی تعلق قائم ہو گیا اور وہ مقروض ہے کہ بس وہی تمہاری مدد کرتا رہے اور تم اس کے حق میں کچھ نہ کرو، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول ہے، اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بالکل ایسا ہی اصول ہے جیسے اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح سے عیسی ابن مریم نے پوچھا اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہ بتاؤ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ سوال عیسیٰ نے یہ نہیں کیا تھا، عیسیٰ نے پوچھا تھا میری مدد اللہ کے لیے کون کرے گا؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ایک چیز تو کم از کم یہاں طے ہو گئی، اللہ کی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول کی مدد کی جائے، رسول کی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مدد کی جائے۔ اللہ کی مدد کرنا اور رسول کی مدد کرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو بے جا اپنی فکر کا حصہ بنا کر اس پہ سر توڑ کوشش کر کے اللہ کو رسول سے الگ کرنا، رسول کو
کو اللہ سے الگ کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ مخلوق ہے، فرق ہے نہیں۔ جس کو حبیب خاص بنا لیا ہے، جب وہ تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ کون ہیں تفریق کرنے والے؟ ہم اور آپ کون ہیں اختلاف پیدا کرنے والے؟ ہم اور آپ کون ہیں کہ یہ کہیں کہ نہیں وہ عبد یہ معبود والی کیفیت؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ عبد و معبود کے درمیان ایک رشتہ خاص کو اس نے قائم کیا ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی، اور یہ آیت کو میں نے کہاں سے پڑھا؟ اس آیت کو میں نے پڑھا ہے سورہ محمد سے، کلام مجید کا 47واں سورہ ہے، کہ جس میں باقاعدگی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، ینصرکم، وہ ایسے نہیں مدد کرے گا جب تک تم اس کی مدد نہ کرو، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدم کو، تمہارے پائے ثبات میں وہ استقلال پیدا کر دے گا کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مدد کرنا از بس ضروری ہے۔ کسی نے اسی آیت کے تعلق سے امیر المومنین سے سوال کیا کہ اللہ کی مدد کے معنی کیا ہے؟ بندہ اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی اور سے کیا پوچھ سکتا ہے انسان؟ اسی سے پوچھے گا کہ جو دارائے علم لدنی ہے، اسی سے پوچھ سکتا ہے جو اصل ام کتاب ہے، اسی سے پوچھ سکتا ہے جو بائے بسم اللہ ہے۔ کہاں اور جائے گا انسان؟ اسی در پہ واپس آ کے ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے سورہ مبارک محمد میں، اس کے تعلق سے وضاحت چاہتا ہوں، اور یہ بتلائیے کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ بے اختیار کہا دیکھو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، گو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مدد درکار ہے، مگر یاد رکھنے کی بات ہے، اور وہ یہ یاد رکھو کہ اس کو ایک ایسی مدد چاہیے، فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلٍّ، اس کو سب کچھ اپنے مقام پر ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے جس کے نتیجے میں وہ تم سے مدد چاہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے جس کے نتیجے میں وہ تم سے مدد مانگ رہا ہے، اس میں کسی چیز کی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سقم نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی مدد دے تاکہ وہ قوتوں کا حامل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا استنصرکم وہو لہو، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ تم سے مدد چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ مدد چاہتا ہے، مگر ایک عجیب بات ہے کہ وہ مدد چاہتا ہے جبکہ وہ آسمان و زمین، سماوات و عرض کے جنود کو رکھتا ہے، لشکروں کو رکھتا ہے، اور جنود لم تروہا، ایسے لشکر ہیں جن کو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ان لشکروں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ مدد چاہتا ہے تمہاری، اس لیے نہیں کہ کمزور ہے، میری گفتگو کو بہت غور سے سنیے، مدد چاہتا ہے تمہاری اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، اور مدد چاہتا اگر ہے تمہاری تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آسمان و زمین میں اس کے لاؤ لشکر اتنے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے ابھی اوجھل ہیں۔ تو بس ایک مرتبہ کہا سنو، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور یہ کسی اور نے جواب نہیں دیا، دیا تو امیر المومنین نے دیا، بے اختیار کہا وہ چاہتا ہے ارادہ یبلوکم ایکم احسن عملا، وہ چاہتا ہے کہ جانچے تم میں کون ہے جو آزمائش کی منزل پر آ کے اپنے لیے حسن عمل کی راہ کو قائم کر لے۔ وہ چاہتا ہے، اس کی نصرت کسی کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے مدد فراہم کرنا کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، قدیر ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، ایک بات کو یاد رکھیے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اس ہستی کا جس کا ہم نے نام لیا علی ابن ابی طالب کہہ کر، ایک عجیب ہستی ہے، یہ آیت ہے سورہ محمد کی جو 47واں سورہ ہے، اور دلیل دے رہے ہیں سورہ ملک سے جو کہ 66واں سورہ ہے۔ آپ کے سامنے سورہ ملک
کھلا ہوا ہے، 66واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سورہ ملک ہے اور اس کو پڑھیے، کمال کا سورہ ہے کہ جس میں اس کے ملک، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی تمام غلبے کا تذکرہ کیا ہے سورہ ملک میں۔ 47ویں سورے سے پوچھنے والے کو جواب 66ویں سورے سے دیا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سامنے قرآن بچھا ہوا ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو۔ یہ دفتین کے درمیان کا قرآن نہیں ہے، یہ جلد میں موجود قرآن نہیں ہے۔ جب تک قرآن نقشے کی طرح سامنے کھلا نہ ہو اس وقت تک بتانے والا نہیں بتا سکتا۔ یہ عجیب و غریب ذات ہے اولین و آخرین میں کہ کسی نے پوچھا کہیں سے جواب مل گیا اس کو کہیں اور سے۔ یہ حق انہی کا بنتا ہے، اس لیے کہ تنزیل سے یہ واقف ہیں، تعویل سے یہ واقف ہیں، محکم سے یہ واقف ہیں، متشابہ سے یہ واقف ہیں، ناسخ سے یہ واقف ہیں، منسوخ سے یہ واقف ہیں، حلال سے یہ واقف ہیں، حرام سے یہ واقف ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ آپ سے سوال کر رہا ہوں 47ویں سورہ محمد سے، آپ مجھے جواب دیتے ہیں ملک سے، آخر رب کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی روک کے پوچھ سکے کہ یہ کیسے آپ نے جواب دیا ہے، اس جواب کو آپ نے قائم کیسے کیا ہے۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو مدینت علم نے باب علم کا درجہ دیا ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو شہر علم نے اپنا دروازہ بنایا ہو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں علمی سطح پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اللہ کی مدد کیا ہے، اور اللہ کی مدد ہم کیسے کریں جس کے نتیجے میں وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں ثبات قدم نصیب کرے۔ تو بے اختیار یہ کہنا اس میں تمہارے ہی لیے نجات ہے، اس میں تمہارے ہی لیے بقائے دائمی ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ ایوکم احسن عملا، وہ تم سب کا امتحان لے رہا ہے، اپنے لیے تو کہہ رہا ہے مگر امتحان تم سب کا لے رہا ہے کہ کون لبیک کہتا ہے، کون پیر پیچھے ہٹا لیتا ہے، کون آگے بڑھ جاتا ہے، کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس اصول کو دینے والا جب جنگ بدر میں آئے گا تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اس کے سامنے کون جا سکتا ہے، اس کی ہستی کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ جب مشرکین مکہ ایک مرتبہ سامنے آئے اور آنے کے بعد سرکار رسالت مآب کا نام لے کر اور پکار کر یہ کہا تھا کہ بھیجو جن کو بھیجنا ہے، اور انصار کے 3 افراد کو جب بھیجا ہے تو ایک مرتبہ فقط تعارف کے بعد یہ کہہ کے واپس بھیج دیا ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو جھگڑا یا محمد سے ہے یا محمد کے گھر والوں سے ہے، ہمارا کسی اور سے جھگڑا نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ پکار کے کہا یہ کن کو بھیج دیا محمد، او خود آؤ یا وہ آئیں جو تمہارے ہیں، وہ آئیں جو تم سے منسوب ہیں، وہ آئیں جو تم سے نسبت ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے بدر کی، عجیب حاشیہ لکھا ہے سید ابو العلا مودودی نے۔ مودودی کے حاشیے کو پڑھیے، دلچسپ حاشیہ ہے، تفہیم قرآن سورہ انفال، حاشیے میں جا کے دیکھیے۔ بے اختیار کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ چند سرفروش فدائیوں کے علاوہ سب کے دل سہمے جا رہے تھے۔ یہ مولانا مودودی ہیں جو لشکر میں شریک ہیں، وہ نہیں جو لشکر سے کنارہ کش ہو گئے، نہیں، قطعاً دل و دماغ میں یہ بات نہ آئے، کچھ الگ ہوئے ہوں گے، ہو گئے، مگر مولانا مودودی نے اپنے علم کی بنیاد پہ کہا ہے وہ جو شریک لشکر تھے اس میں چند سرفروشوں کے سوا سب کے دل سہمے جا رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ایک ایسا ہی طبقہ کچھ لوگوں کا تھا جو مصلحت پسند تھے، اور وہ ایسے مصلحت پسند تھے کہ کچھ ہی دن پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ کچھ ہی دن پہلے ابھی یعنی 9 وارد
تھے اسلام کی صفوں میں، ان کا تو یہ عالم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان اس لیے تھوڑی لیا ہے کہ ہم اپنے مال اور جان کا ضیاع کر دیں۔ ان کے پاس ایمان لانے کے معنی میں مال اور جان کا ضیاع نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہماری جان بھی بچ گئی، ہمارا مال بھی بچ گیا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی مولانا مودودی نے کہا کہ اس پوری تحریک کو انہوں نے یہ سمجھا جیسے کہ دیوانگی کا عالم ہے جو طاری ہو چکا ہے۔ مولانا مودودی صاحب تفہیم قرآن اشارہ کسی کی طرف نہیں کرتے، نہ مجھے ان سے اشارہ چاہیے۔ ظاہر ہے یہ تو ٹٹولنے کا معاملہ ہے، اور ہمارے آپ کے ٹٹولنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہی ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ جو اس منزل پر تھے۔ مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ کو معلوم تھا، اس وقت معلوم تھا کہ کون ہے کہ جو ہمارے پائے کا ہے، کون ہے جو ہمارے برابر کا ہے۔ انصار کو تو یہ کہہ کے بھیج دیا واپس، تم جاؤ، تم سے جھگڑا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک بات کو یاد رکھیے، 313 تھے جن میں مہاجروں کے متعلق کہا 82 مہاجر، قبیلہ اوس کے تعلق سے کہا 61 قبیلہ اوس کے، اور قبیلہ خزرج کے تعلق سے کہا 170 افراد۔ یہ سب ملائیے تو 313 کی آپ کے سامنے ایک فہرست آ جاتی ہے، جہاں فقط 2 گھوڑے تھے، بمشکل تمام 70 اونٹ تھے، باری باری لوگ سوار ہو رہے تھے، زرہیں 60 تھی، مقابلے پہ 1000 کا لشکر تھا، جس میں 600 زرہ پوش تھے، 600 زرہ پوش تھے، سر سے لے کے پیر تک ایسا تھا جیسے آہن بست ہوتے ہیں، جیسے لوہے میں ایسے کسی نے انہیں سجا دیا گیا ہو۔ یہ عالم تھا، خوف کا ادھر یہ عالم تھا کہ دنیا سہم رہی تھی، دنیا ڈر رہی تھی، دم نکل رہا تھا، اور یہ یقین نہیں تھا کہ کامیابی مقدر بنے گی۔ کہ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے پوچھا کہ کیا اگر ملائکہ اس وقت آ جائیں اور ملائکہ 3000 کی تعداد میں آئے تب بھی تم خوش ہونے والے نہیں ہو؟ اگر یہ تعداد بڑھ کے 5000 ہو جائے تب بھی تم خوش ہونے والے نہیں ہو؟ پوچھا اپنے ساتھ کے احباب سے، ساتھ کے افراد سے۔ یہ بدر کی جنگ ہے، یہ پہلی لڑائی ہے 2 ہجری میں ہونے والی جنگ، مگر ختم ہوتے ہوتے پتہ یہ چلا کہ ایک مرتبہ اب جب یہ آواز آئی کہ یا محمد آپ آئیں یا وہ آئیں کہ جن کو آپ سے نسبت ہے، تو کہا جاؤ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو بھیجا، حمزہ ابن عبد المطلب کو بھیجا، علی ابن ابی طالب کو بھیجا، اور کہا جاؤ عتبہ کے لیے جاؤ، شیبہ کے لیے جاؤ، ولید کے لیے جاؤ۔ سارے معرقین اجماع ہے اس بات کا کہ 70 لشکر کے سردار مارے گئے، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 35 سے زیادہ کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے سوا علی ابن ابی طالب کے۔ دیکھیے عرض میں جو کر رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ نفری کا گننا نہیں ہے، یہاں کوئی گنتی بتانا نہیں ہے، یہاں فقط یہ کہنا ہے کہ جس کو جتنا بڑا صبر کا مرتبہ ملا اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ یہ ہے اس کی کل اگر باٹم لائن آپ جاننا چاہیں تو عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ وہاں 35 سرداران قریش کو کہ جو کفار تھے، جو مشرک تھے، تہ تیغ کیا، اور حیران ہے دنیا، حیران ہے دنیا کہ یہ انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے نصرت کے تعلق سے ایک بات کو یاد رکھیے، وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ یاد رکھیں قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید نے پھر رہنمائی کی سورہ آل عمران میں، وَمَن نَصْرِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ۔ ایک اہم آیت، اس کو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں بنایا نصرت کو
نصرت کو وضع ہی نہیں کیا، مگر کیا تو تمہاری خوشی کے لیے کیا اور تمہارے اطمینان قلب کے لیے کیا۔ تو یاد رکھو کہ اب نصرت کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ من عند اللہ، ومن نصر الا من عند اللہ وہو العزیز الحکیم۔ سنو، بات یہ ہے کہ اب جو نصرت کا تصور ہے، نصرت کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ اندیت میں ہے، اللہ کی اندیت میں ہے، اللہ کے پاس ہے، جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہ نصرت کی تعریف ہے۔ مدد، یہ مدد ایسے آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تمہاری مدد کرے گا تو کیوں کرے گا؟ تمہاری خوشی کے لیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، تمہارے لیے مدد اگر ہے بشرا، تمہاری خوشی کے لیے، ناراحتی کے لیے نہیں، راحت کے لیے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور دوسری وجہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وہ جو تمہارے دل ایک تذبذب کے عالم میں رہتے ہیں، تمہارے دل جو ایک بے اطمینانی کے عالم میں رہتے ہیں، ان کو وہ طمانینت دینا چاہتا ہے، اطمینان دینا چاہتا ہے۔ اور یہ کون دے سکتا ہے؟ ظاہر اللہ دے گا۔ تو نصرت کا تعلق کہاں سے ہوا؟ اللہ سے ہوا۔ اس کے بعد دو چھوٹی چھوٹی صفتیں ہیں، یعنی قرآن کے تعلق میں رکھ دیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جو زبردست ہو۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ جو حکمت والا ہو۔ عجیب و غریب اس پر تفسیر کرتے ہوئے ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا زبردست ہے، یعنی ایسا زبردست ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے قابو پانے کے لیے، یعنی ایسا زبردست ہے کہ اس کو ملائکہ کی ضرورت نہیں، اس کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، اس کو کسی غیبی کسی مدد کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے تو نہیں معلوم وہ کیا سبب پیدا کر دے جس کے نتیجے میں فتح و غلبہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کا زبردست ہونا۔ مگر حکمت کا جیسے ہی لفظ آیا اور کہا وہ حکیم بھی ہے، یعنی اسے کیا مطلب ہے؟ حکمت کا مطلب یہ کہ وہ ایسے وسائط کو پیدا کر دیتا ہے، جمع واسطے کی، ایسے وسائط کو پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے علی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے واسطہ ایسا بنا دیا کہ جس کے نتیجے میں محسوس یہ ہوا کہ یہ گو کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اس نے اس غیبی سامان کو ظاہری اسباب میں تبدیل کر دیا۔ یہ شبیر احمد عثمانی نے بڑا ہی مضبوط نوٹ لکھا ہے اس پر، بہت ہی مضبوط نوٹ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ غیبی سامان کا وہ محتاج نہیں، ظاہری اسباب کا محتاج نہیں، مگر اس آیت میں لفظ عزیز و حکیم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غالب ہے، زبردست ہے، عزیز ہے، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے۔ تو اس کا حکیمانہ فعل یہ ہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں اگر اتنی قوت دے دے اور وہ ہاتھ اس قابل ہو کہ بدر میں قتل کریں تو 35 کو قتل کر دیں، خیبر میں آئے تو در کو اکھاڑ لیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی قوت سے نہیں، وہ الہی قوت سے یہ کام کر رہا ہے۔ ان مسائل پر اگر گہری نگاہ ڈالی جائے تو آپ یقین جانیے اختلاف تو بہت دور کی بات ہے، اتفاق کی وہ صورتیں پیدا ہو جائیں کہ آپ یہ کہیں کس کاز میں کرنے والا کر رہا تھا؟ کیا اس کی ذاتی منفعت تھی؟ کیا اس کی ذاتی منفعت تھی؟ کیا وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہا تھا؟ جواب آئے گا حتماً نہیں، قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو چاہتا یہ تھا کہ اسلام کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب ہم صبر کریں تو صبر اس کمال پر پہنچے کہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے اب مدد آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب آ رہی ہے مدد
اور اب آ رہی ہے وہ خوشخبری جو فتح میں مضمر ہے۔ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار 17 رمضان ہے، واسطہ اس تاریخ کا مسلمانوں کو فتح و نصرت و غلبہ عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔